نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی تلاوت کیجئے اس کا جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ جب مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم ہوئے اور مخالفین ظلم اور تشدد پہ اتر آئے اور مسلمانوں کے حوصلے جواب دینے لگے، یہ سورہ عنکبوت ہے، اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان پریشان تھے، ان پہ تشدد ہوئے، انہیں ستایا گیا۔ تو جب مخالفین ظلم و تشدد پہ اتروائے تو اس قسم کے حالات میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان آیات کی تلاوت کی ہے میں نے، اور اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں سب سے اہم بات وَلِذِّکْرُ اللَّهِ اکبر کے الفاظ کے ذریعے اہل ایمان کو اولین اور اہم ترین ہدایت یہ دی گئی کہ اس کٹھن رستے میں ہمدم، غمخوار اور ہمت بندانے اور ثابت قدم رکھنے والے سب سے بڑی اور مؤثر نعمت اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہے استخسار اللہ فی القلب، یعنی دل میں اللہ کی یاد بسائے رکھنا۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے قرآن حکیم، جو کہ ذکر بھی ہے اور ذکرا بھی ہے۔ جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ذکر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے۔ وہ فرمایا گیا اور اس میں یعنی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گیا ہے حق، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ مشکل حالات میں سب سے بڑا سہارا تلاوت قرآن ہے۔ اس کتاب میں سبق آموز داستانیں اور مثالیں بھی ہیں۔ صبر و استقامت پر اعلیٰ اجر و ثواب کی نوید بھی ہے، اور بے صبری کے بھیانک انجام سے بھی خبردار کیا گیا۔ البتہ تلاوت کے معنی ہے سمجھ کر، ہدایت اور عمل کی نیت سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اس طرح پڑھنے سے محسوس ہوگا کہ قرآن ہمارے دکھوں کا علاج، غموں کا مداوا اور زخموں پر مرہم ہے۔ اللہ کے ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے نماز۔ اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے، یعنی اس میں زبان سے اللہ کو یاد کرنا بھی شامل ہے اور اس کے سامنے اظہار بندگی کے طور پر جھک جانا بھی۔ نماز میں تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید، تلاوت قرآن اور دعائیں سبھی شامل ہیں۔ نماز کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی انسان کے تزکیے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ کے ذریعے اللہ سے اپنے عہد بندگی کو تازہ کرتے ہیں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ جو لوگ نماز کو سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے عہد بندگی کا پاس کرتے ہیں، برائیوں اور بے حیائیوں کے کام سے باز آ جاتے ہیں۔ نماز کے دوران اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے اور بالآخر انسان توبہ کر لیتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔
مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ البتہ اگر کسی کو اس کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وعید بھی بتائی گئی، اور بہقی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جسے اس کی نماز بے حیائی اور بری بات سے نہیں روکتی، اور دوسرے الفاظ میں اس طرح کی نماز سے اللہ سے دوری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جس کی نماز اسے برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی اس کی نماز نہیں، محض ایک رسم ہے۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کچ دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں پہ درگزر فرمائے، ہمیں پکا سچا کامل مومن بنا دے، اور ہمیں ہماری نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔